اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ جی 13 دن کا جو ہمارا شارٹ کورس ہے، اس میں آج ہمارا تیسرا دن ہے۔ امام بخاری کی حالات زندگی کو ہی تھوڑا سا دیکھیں، پھر ہم حدیث کو شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی تھے، اور قاعدہ یہ کہ جب آدمی ترقی کرتا ہے تو اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کو طرح طرح سے تکلیف اور اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو بھی اس صورتحال کا سامنا رہا، چنانچہ ان کو 2-3 موقع ایسے آئے تھے کہ اپنے وطن سے جدا ہونا پڑا، نکلنا پڑا، ٹھیک ہے۔ ویسے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے آتا ہے کہ یہ مجدد تھے، مجتہد تھے، یعنی کہ وہ لوگ جو قرآن اور احادیث سے مسائل کا حل نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجتہد وہ ہوتا ہے، تو بہرحال یہ مرد ہوتے ہیں، مردوں کا ہی علم بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ظرف اور وہ یہ کام نبیوں سے ہی لیا۔ کوئی عورت نبی نہیں تھی، اور ہاں اللہ کی ولیہ ہو سکتی ہے اگر اس کے اندر تقویٰ ہو، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو امام بخاری کے لیے یہ تھا کہ یہ ماشاءاللہ علم والے تھے، جو ہم شروع میں بھی دیکھتے آئے کہ اپنی پیدائش کے بعد سے 7 سال کی عمر میں ان کو کتنا شوق تھا حدیث کو پڑھنے کا، یاد کرنے کا۔ تو پہلی دفعہ امام بخاری بغداد میں جب واپس آئے تو فتویٰ دینا شروع کیا، تو بخارا کے مشہور عالم اور امام ابو حفص کبیر جو امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، انہوں نے ان کو منع کیا کہ فتویٰ مت دیا کریں، لیکن وہ نہیں مانے۔ چنانچہ ان سے کسی نے رضاعت کا مسئلہ پوچھا کہ آیا اگر 2 بچے ایک بکری یا ایک گائے کا دودھ پی لیں تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی یا نہیں؟ تو انہوں نے حرمت کا فتویٰ دے دیا، چنانچہ اس کے نتیجے میں ہنگامہ کھڑا ہوا اور امام بخاری کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ حالانکہ یہ واقعہ بہت بڑے بڑے علماء کرام نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی وہم کا اس کی جو ہے نا صداقت، اس کے بارے میں آتا ہے کہ مشکوک ہے۔ یقیناً اس کے روایت میں وہم کا دخل ہے، ایک معمولی دین کی سمجھ رکھنے والا انسان بھی ایسی حماقت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن امام بخاری کو جیسے اللہ نے علم سے نوازا اور چھوٹی عمر سے انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا، اور یہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ ایک محدث مفسر جس نے 16 سال کی عمر میں وکیع بن جراح اور ابن مبارک کی کتابیں حفظ کر لی ہوں، وہ فتوے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ تو ایک ایسی چیز ہے، جب کشف الباری سے ہم پڑھیں اور بڑی ڈیٹیل میں احادیث کو اس کتاب میں تفصیل اور اس کی تشریح موجود ہے۔ خواتین ہمارے تو ذرا احادیث کو جاننے کے لیے، لیکن مجھے یہ تھا کہ آپ خواتین کو امام بخاری کے زندگی کے بارے میں بھی پتہ ہو۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ جب 250 ہجری میں نیشا پور تشریف لے کے گئے تو امام محمد بن یحییٰ ذہلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ استقبال کے لیے چلنا چاہیے امام بخاری کے لیے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا ایسا استقبال ہوا کہ کسی والی یا حاکم اور عالم کا ایسا کبھی استقبال نہیں ہوا۔ 2-3 منزلیں آگے بڑھ کے لوگوں نے امام سے ملاقات کی، آپ نیشا پور تشریف لائے اور اہل بخاری کے محلے میں قیام کیا۔ امام ذہلی رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو ان کے پاس جانے اور حدیث کو سننے کی ہدایت کی، سماع کی ہدایت کی،
اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ علم کلام کا کوئی مسئلہ دریافت نہیں کرنا، کیونکہ اگر انہوں نے ہمارے خلاف کوئی بات کہہ دی تو نیشا پور اور خراساں کے ناصبی، رافضی، جہمی، مرجحہ سب خوش ہو جائیں گے اور انتشار بڑھے گا۔ یہ وہ فرقے تھے اس زمانے میں جنہوں نے اپنے لحاظ سے کام کیا۔ بہرحال یہ ہے کہ اختلاف رائے موجود ہے دین میں، اس کو باعث برکت بلکہ کہتے ہیں، مخالفت جائز نہیں ہے۔ اختلاف تو ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے کسی بھی معاملے میں، لیکن مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہمارے دین میں سختی سے منع ہے۔ تو بہرحال یہ عالم ایسے ہیں کہ جن کو دل کرتا ہے کہ آپ پورے ان کی کتاب کو اچھی طرح سے زندگی میں وقت نکال کے پڑھیں، اور الحمدللہ جو پہلے دن ہم نے بات کی تھی، بہت خواتین وقت لگا رہی ہیں اس میں۔ عبدالواحدین بن آدم تویسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے ایک سلام کیا، یہ ایک بشارت تھی جس کا ذکر یہاں پہ آیا ہے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات کی اطلاع پہنچی تو یہ بینہ وہی وقت تھا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کرامت کا ذکر آتا ہے کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو قبر سے مشک کی خوشبو آنے لگی، لوگ آتے تعجب کرتے، قبر کی مٹی اٹھا کر لے جاتے، اور اس کی وجہ سے پھر وہاں پر جالی لگا دی گئی لکڑی کی نا، تو بہت سے مخالفین اس کرامت کو دیکھ کر توبہ طائب ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے رجوع کیا تھا امام بخاری کی تصانیف سے اور ان کے علم سے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ بحث نکالتے ہیں، لیکن بات بالکل پکی ہے کہ جس کا علم اور جس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں زیادہ ہے، اس کے حاسدین بھی دنیا میں زیادہ ہے۔ لیکن جب لو اللہ سے لگتی ہے نا، پھر لوگوں کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ کون ہم سے حسد کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ انسان اپنی اس جو تقاضا ہے نا بشریت کا کہ اللہ کو پہچانا جائے اور اللہ کی مخلوق میں خیر بنے، علم کو پھیلائیں، وہ اپنے مقصد پر قائم رہتے ہیں، بلکہ استقامت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے، ورنہ تو آپ دیکھیں اگر یہ مقصد نہیں ہے اور ایک عام سی زندگی گزاری جا رہی ہے تو مخالفین تو تب بھی ارد گرد ہیں۔ جو ہمارے رشتہ دار ہیں کتنی باتوں پہ ناراضی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مقصد جب کلیئر ہوتا ہے نا تو اللہ پھر لوگوں کے دلوں میں بھی اس انسان کی قدر و قیمت ڈال دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں امام بخاری کی زندگی، الحمدللہ میں کہتی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کچھ 1 گھنٹے اور 50 منٹ میں آپ ایک عالم کی زندگی اور اس نے جو اس کا علم ہے اس کو دیکھیں۔ 24 گھنٹے میں اللہ نے یہ موقع دیا۔ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ جب ہم کسی امام کے بارے میں یا آپ قرآن کی کوئی صورت پڑھ لیں اور وہ سمجھ آ جائے اور انسان کے دل میں یہ تمنا ہو کہ اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، حدیث پاک کو دیکھیں، جو ہم توبہ کرنا گناہ کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ٹھیک ہے، بخاری نے اس کو روایت کیا، اور ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں اس کو، اور بہیقی نے شعبۃ الایمان میں اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ یعنی توبہ کر کے، گناہ کر کے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ اس لیے سلیکٹ کی کہ دیکھیں ہم غلطیاں کرتے ہیں، غلطی تو ہوتی ہے، انسان سوری کرے، اور سوری کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے سوری کرتا ہے فوراً معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ جو مزاج ہوتا ہے نا کہ ہاں میں سوری نہیں تمہیں کروں گی، میں نہیں تمہیں معاف کروں گی، کیونکہ ہم خواتین کے حساب سے بات کر رہے ہیں تو ڈیلی روٹین میں گھریلو خواتین جوائنٹ فیملی میں ہیں یا ایسے رشتہ دار ہیں، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، یہ بری بات ہے۔ کسی نے سوری کہہ دیا فوراً معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔
यहाँ पर बात आ रही है गुनाह की। तो गुनाह करके तौबा सॉरी किसको कहना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, है ना। और अल्लाह अपनी शान के हिसाब से माफ़ कर देता है। जो हमने पहले भी देखा था कि देखें, गलती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई, शैतान से भी हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में नदामत थी, गुनाह हो गया, अल्लाह ने मना किया इस दरख्त के पास मत जाना, खा लिया। लेकिन जब नदामत थी तो दिल में शर्मिंदा थे, अल्लाह से रजू किया तो अल्लाह ताला ने तौबा के कलमात सिखा दिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। शैतान अपने गुनाह पर अकड़ा रहा, उसने गुरूर किया, तो क्या हुआ? वो अज़ाज़ील से इब्लीस बना। अज़ाज़ील उसका ज़ाती नाम था, और इब्लीस ज़ाहिर है उसने इनकार कर दिया सजदा करने से और अपने आप को ज़्यादा अफजल समझा। हालांकि इल्म वाला इंसान, जो हम शुरू से देख रहे हैं, एक इबादत गुजार से भी ज़्यादा एक इल्म वाला इंसान अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जैसे जैसे इंसान इल्म सीखता है ना और दीन की समझ लेता है, उसके अंदर आजिज़ी आती है। ठीक है, आप देखिए दरख्त पे जो फलदार टहनी होगी वो कैसे झुकी हुई होती है ना। और जो दरख्त बहुत ज़्यादा फैलाव में नहीं, ऊंचाई में ऊपर हो जाते हैं ना, उन दरख्तों को फल भी नहीं लगता। ये भी ज़रा गौर करना आप। जो फैले हुए होते हैं, झुके हुए होते हैं, अल्लाह उनको कितना हज़ार फल लगा देता है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि एक दरख्त कितना आम प्रोड्यूस करता है। एक किन्नू माल्टे का दरख्त कितना करता है, हज़ारों की तादाद में। ठीक है, ये नहीं 500 600 नहीं, 8,000 10,000 फल आता है एक दरख्त से। बहरहाल, कहने का मतलब क्या है कि अगर गुनाह हो गया, क्या करना है? अब गलती हो गई ना, तो गलती से जब अगर नदामत आ रही है, क्योंकि इंसान फितरत पे दुनिया में आया, अब फितरत पे जब आता है तो उसके अंदर उसको ना चुभन होती है जब वो गलती करता है। उसको उसकी फितरत उसको बताती है कि ये गलती हो गई है, तो इसलिए दिल बेचैन रहता है। और फिर किसी ने पूछा कि कैसे पता चले कि हमारा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहा है? तो एक अल्लाह वाले ने कहा कि जब तुम अच्छा काम करते हो जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में इंशराह पैदा हो, इंशराह खुशी, तो इसका मतलब है वो काम अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। सुभान अल्लाह, है ना। इत्मीनान कल्ब हुआ ना, इंशराह खुशी, इत्मीनान कल्ब, इसका मतलब अल्लाह के यहाँ वो कबूल हो गया। और वो गलती या गुनाह जिसको करके इंसान बेचैन हो, वो गुनाह वो रात के अंधेरे में हो, दिन की रोशनी में हो, जानबूझ के हो, अनजाने में हो, पिंच करता है, दिल तड़पता है, घबराता है कि कहीं बेचैनी है। ठीक है, अब क्या कहना है? सॉरी किसको कहना है? अल्लाह ताला को। हाँ, अगर जिस इंसान से गलती हुई उसको अगर आप तौबा कर उसके सामने सॉरी कर लें, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि हकूकुल इबाद, हमारा दीन क्या है? हकूकुल इबाद पर ज़्यादा फोकस है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप छोड़ नहीं सकते कि बस ठीक है कोई बात नहीं। नहीं, इंसान का इंसान के साथ ताल्लुक़ जो है ना, इस पे आप गौर करें, बड़ा ही मुश्किल है। ये मैं आपको बताऊं, जैसे आप बार एक तो सुनते हैं किताबों में हकूक़ुल्लाह हकूक़ुल इबाद, लेकिन जब आपकी डीलिंग्स आती हैं ख़ावंद से, वालदैन से, बच्चों से, आपके रिश्तेदारों से, यू हैव टू बी वेरी लॉयल विद देम। बहुत ज़्यादा रास्तबाजी से काम करना चाहिए। ठीक है, सच्चाई के साथ उन हकूक़ को समझने की ज़रूरत है। फिर नहीं ये शिकवा शिकायत और ये चीज़ नहीं होती। तो बहरहाल यहाँ पर क्या है, गुनाह करके तौबा करने की फजीलत आ रही है। इसी तरह एक वाक़या था, आज के दौर की आप बात कर लें कि मौलाना तारिक जमील साहब तबलीग के लिए जब एक जगह गए, गांव में मस्जिद वीरान सी थी, तो वहाँ से आवाज़ें आई गई, तो देखा लोग मस्जिद में बैठ के शराब पी रहे थे। तो उनको ये आप अल्लाह के घर में इतना बैठ के इतना बड़ा गुनाह, तो उनका यहाँ कोई आता ही नहीं है। गुनाह करने के लिए खामोशी होनी चाहिए, लोगों का हजूम नहीं होना चाहिए, तभी इंसान गुनाह करता है ना। इसकी भी एक बैकग्राउंड में देखें कि इंसान की नफ्सियात क्या है, गुनाह करने के लिए छुप के करना है। ये तो वो है, कई खुल्लम खुल्ला ही कर रहे हैं। तो बहरहाल जब मस्जिद उनको तौबा तायब कराया, बताया कि अल्लाह से माफ़ी मांगी, उनका आप कहाँ अल्लाह ने हमें माफ़ करना है, इतने गुनाह हो गए, तो चलो एक और से। तो उनको जब समझाया तो उन्होंने गुस्ल किया, माफ़ी मांगी, अल्लाह को सॉरी किया, तबलीग में वक्त लगाया। और ज़ाहिर है क्या उसका असर होगा ना, आप अच्छी सोहबत में बैठे
بات سنی مان لیا، مان گئے۔ یہ جو نہ ماننے والا مزاج ہوتا ہے نا، یہ ہمیں ضدی بناتا ہے، اس سے ہمارے اندر اکڑ آتی ہے، اور وہی پھر انسان کے اندر اس کی روحانی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو رویہ جو ہے اس کو اپنی ذات میں تو دیکھنا چاہیے نا، اور جس دن انسان یہ خواتین، مردوں میں بھی تو خیر بہت ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، وہ جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، مسجدوں میں حدیث سنتے ہیں، ان کی اصلاح ہو رہی ہے۔ خواتین نے کیونکہ گھر پہ رہنا ہے، اچھی صحبت سے ان کی اصلاح ہوگی، ان عورتوں کی جو واقعی میں اپنا تزکیہ کرنا چاہتی ہیں۔ ایمان ان لوگوں کے لیے، دین اسلام ان خواتین کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا لا اکراہ فی الدین، زبردستی مت کرو، رہنے دو، کیونکہ اللہ نے کتنی اعلیٰ چیزیں، تو خوبصورت جیم یعنی موتی انسان کو دے دیے، ایک علم اور دوسرا مرضی۔ علم تو آ جاتا ہے، مرضیاں جب غلط ہوتی ہیں تو پھر انسان گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پہ دیکھیں وہ عورتیں اپنا تزکیہ کر لیتی ہیں، اور تزکیے کے لیے تو میرا تجربہ ہے کہ ایک زندگی کم ہے۔ اتنی ہمارے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، انسان عورتوں میں نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے بدگمانی زیادہ ہے۔ علاج مصروفیت، جو آپ کا دل اچھا جائز کام ہے اس میں مصروف رہیں، آپ اس بیماری سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حسد، حسد جب آتا ہے انسان کے دل کے اندر، کہ کسی کی کوئی چیز دیکھی، کپڑا دیکھا، جولری دیکھی، گھر دیکھا، اولاد دیکھی، حسد۔ حالانکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دے کے کسی کو کم دے کے خدا آزما رہا ہے۔ کیسے نکلیں حسد سے؟ جس سے حسد آتا ہے اس کی خوبیاں دیکھیں، کوئی ہے کہ نہیں کہ بغیر خوبی کے انسان جی رہا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا، ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے۔ غصہ، یہ ایسی چیز ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں میں ہے آج۔ غصہ آئے گا تو انسان گناہ بھی پھر تیزی سے کرتا ہے، پھر احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو غصے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اگر علم حاصل کر رہے ہیں اور حلم نہیں ہے، حلم نرمی، تو کوئی بھی علم، یہ ہم تو قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں نا، دنیا کا علم بھی اثر کوئی نہیں کرتا۔ کہ آپ نے اچھی تعلیم دنیا کی حاصل کی، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں بیہیویئر غلط ہوگا تو کیا وہ دوائی اثر کرے گی؟ نہیں۔ صدقہ کیا ہے؟ مسکراہٹ، سب سے آخری اور آسان صدقہ کیا ہے؟ مسکراہٹ۔ جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک مسکراہٹ ڈاکٹر بھی پیشنٹ کو دے، ساس بھی بہو کو دے، بہو بھی ساس کو دے، تو گھر کا ماحول، دفتر کا ماحول، ہسپتالوں کا ماحول تھوڑا سا حلم کی وجہ سے نرم ہو جائے گا۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، یہ بنانا چاہیے، ورنہ انسان گناہ کرے گا۔ جلد بازی میں انسان گناہ کر جاتا ہے، کیونکہ اندازہ ہی نہیں ہوتا، غصہ اتنا ہوتا ہے اور حسد اتنا ہوتا ہے، وہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، اور وہ غلطی گناہ کی حالت اختیار کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں تشریح میں اس کے آتا ہے سب سے زیادہ بلند مقام انسان کی بندگی کا ہے، اور بندگی کا بہترین مظاہرہ توبہ کے وقت میں ہوتا ہے۔ توبہ استغفار کے وقت بندہ انتہائی ندامت، احساس پستی کی حالت میں ہوتا ہے، یہاں سے بہک سکتا ہے۔ جب انسان کے اندر احساس پستی آتی ہے نا کہ وہ میں نے سوری کرنا ہے کسی انسان کو، وہ کہتا ہے میں کیوں کروں، لیکن جب وہ اپنے یہی تزکیہ کرتا ہے، احساس پستی سے انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اکڑ اور غرور سے تزکیہ کوئی نہیں ہوتا۔ بندے کی یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اب سوچیں اپنے جسم کو تھوڑی دیر کنسنٹریشن کریں نا، یہ جیسے کلاس ختم ہوگی دھیان دینے، جو آپ نے سنا ہے، میرا تو دل کرتا ہے کم از کم 1 سے 2 یا 3 دفعہ تو آپ اس کو سنیں تاکہ اپنی اس بات کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تیرے سب گناہ معاف کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا زبردست بات ہے نا، کہ انسان جیسے دیکھیں دنیا میں جب آتا ہے تو بغیر گناہ کے آتا ہے، صاف ستھرا رو رہا ہے، اور حدیث پاک ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان چٹکی کہتا ہے کاٹتا ہے اس کو، اور وہ الارم بج جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس تو کہتی ہے نا کہ جی لنگز اس کے ٹھیک ہونے چاہیے، رونا از گڈ فار بیبی، لیکن حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اس کائنات میں صرف 2 ہی ایسے لوگ تھے جن کو شیطان نے پیدائش کے وقت
چٹکی نہیں کاٹی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مریم، یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی مانگی ہوئی دعا تھی کہ شیطان نے ان کو چھوا بھی نہیں تھا. انہوں نے کیا کہا کہ یا اللہ مجھے وہ ایسی اولاد دینا جس کو شیطان چٹکی نہ کاٹے. آج مائیں مانگتی ہیں ایسی دعائیں کہ اللہ کے پاس جو بہترین روحیں ہیں اللہ ان میں سے بھی ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ دے. مسلمان روحیں تو بہت ہیں. بہرحال پھر بات تھوڑی سی بدل جائے گی، اپنے اس کی طرف آ جائے. ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کے ذریعے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو دو شکلوں میں سے ایک ضرور ہوتی ہے. اول یہ کہ اس کے گناہوں کو بالکل مٹا دیا جاتا ہے. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے بغیر گناہ کے، کیا ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں کوئی گناہ نہ ہو؟ کیا خیال ہے؟ کبھی سوچے؟ اگر سوچتے ہیں تو پھر تو بس آپ اللہ کی ولیاں ہیں. جیسے اس حدیث بالا سے پتہ چلا. دوسرا یہ کہ اس کو ثواب ملتا ہے مگر گناہ نہیں مٹایا جاتا. مگر توبہ ہر دو حال میں فائدہ دیتی ہے. اگر گناہ مٹایا نہیں جاتا تو دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی مشکل پریشانی آتی جس پہ وہ صبر کرتا ہے تو پھر وہ گناہ مٹتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک خاتون کو فیملی میں ہی ہیں، انہوں نے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے نواسے اور پوتے ان سب کو اکٹھا کیا، ماشاءاللہ 8-9. تو ان کو کہا کہ دیکھیں یہ سب وہ ہارٹ بنا کے دیا، چارٹ پیپر سے نا وہ کاٹ کے سب کو دیا. ان کا یہ دیکھیں یہ ہمارا دل ہے. اب آپ نے اس کو اپنے کمرے میں، یہ چھوٹے بچوں کی ایکٹیویٹی تھی سمجھانے کے لیے کہ اس کو آپ نے اپنے کمرے میں رکھنا ہے، لگانا ہے سامنے اور دیکھنا ہے آپ نے کسی کو ہرٹ تو نہیں کیا، اللہ کی بات مانی ہے کہ نہیں. جہاں اگر کوئی غلطی ہوگی آپ نے اس پہ ہارٹ پہ ایک ڈاٹ لگانا ہے، ایک نقطہ لگانا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی. وی ول چیک آفٹر 15 days. تو ان کا کہ 15 دن کے بعد نا پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے ہارٹ کے اوپر کتنے نقطے لگے ہیں، مطلب کتنی غلطیاں ہوئیں. اچھا بچوں کو ایکٹیویٹی ملی، کسی نے وہ لگا کے پھر جب 15 دن بعد آئے تو ان کا جی اسکول میں مجھے بچے نے ایسے بلی کیا تھا، میں نے اس کو ایسے کیا، میں نے بھی اس کو ایسے کیا، میں نے ٹیچر کو کہا، میں نے امی کو ایسے تنگ کیا، میں نے اس طرح کر کے جو ٹائم دیا ہوا تھا ٹی وی کے آگے بیٹھنے اس سے زیادہ ٹائم لیا، غلطی ہو گئی. سب نے اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. تو پھر وہ کسی کے 5 ڈاٹ لگے ہوئے تھے چارٹ پیپر پہ، کسی کے 11 لگے تھے، کسی بچے کے لگے ہی نہیں. اچھا اب انہوں نے کہا چلیں آپ سے سوری ٹو اللہ اینڈ یو ہیو ٹو سے سوری ٹو یور مدر. جہاں پہ بھی غلطی ہوگی ان کا اوکے کریں گے ہم، کر کے ان کا پھر مٹایا. تو پھر ان کا ہائے یہ تو اس پہ نشان سا بن گیا نا، یہ ویسے صاف نہیں تھا جیسے پہلے یہ چارٹ پیپر تھا، ہم نے ربڑ سے مٹایا ہے، نشان آ گئے. لیکن اس ایج پر یہ ایکٹیویٹی کرانا کیا چیز تھی کہ ساری زندگی یاد رہے گا. دل کو ہم نے گندا نہیں کرنا، ہم نے اس کو صاف رکھنا ہے، ہم نے اسے گناہ سے کہ دھبے نہیں لگانے کہ یہ سیاہ ہی ہو جائے، بالکل کالا ہی ہو جائے اور انسان سوری نہ کرے. آپ یقین کریں جب نیکی انسان کرتا ہے اور اس کو انشرح اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اگلی نیکی کرنے کی توفیق اللہ رب العزت خود دیتے ہیں اس کو. انسان اپنی مرضی اور ضد کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے جو آپ سنتے ہیں کہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور پھر اللہ ان پہ تالے لگ جاتے ہیں. تو بہرحال سوری کرنا. اور اسی لیے صوفیہ کرام نے یہ کہا کہ آپ نے دروشی بھی اگر 100 دفعہ دن میں پڑھنا ہے تو پہلے 100 دفعہ استغفار کریں، معافی مانگے اللہ سے. کہیں زبان سے غیبت ہوئی ہوگی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور بھی ہیں تو معافی میں نہیں آتا استغفر اللہ کریں، ہے نا. یہ احساس رہے گا کہ دل کو صاف رکھنا ہے، کل ہم نے اپنے اعمال کا حساب اللہ کو دینا ہے. تو مولانا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں توبہ کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کے گناہوں کے داغ کو بھی عموماً مٹا دیا جاتا ہے. توبہ کرنے کی وجہ سے بندہ ایسا ہوتا ہے گویا اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا. بڑی اعلیٰ بات ہے یہ. اور یہی نقطہ اگر ذہن میں رکھے نا، جو ہم نے پہلے دن بھی بات کی تھی کہ دنیا میں ہم دنیا کمانے نہیں آخرت کمانے آئے ہیں. بیسکلی وی ہیو ٹو ورک فار دا لاسٹ ڈے.
ڈے آف ججمنٹ، اس دن کے لیے محنت کرنی ہے. تو بس پھر جب انسان کا مقصد کلیئر ہوتا ہے نا، پھر نہیں وہ غلطیاں کرتا. ہو بھی جائے گی تو سوری کہے گا. اللہ کی اللہ کی بات میں کہیں غلطی ہو گئی توبہ کرے گا. تو یہ خواتین کے ریفرنس سے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے دن کے رات کو سوتے وقت ضرور سوچنا ہے. تکیے پہ سر رکھ دیا نا، تھوڑا سا آپ گھڑی کو دیکھ کے نا 1.5 منٹ اپنا انالیسس کر لیں، اپنا سیلف انالیسس کریں کہ آج سارا دن کیا کیا. میاں کے کتنے کام کیے، بچوں کے کتنے کیے، جوائنٹ فیملی میں کس کے کتنے کیے، پڑوسیوں کے رشتہ داروں کے کتنے کیے، اللہ کا کیا کام کیا، اللہ کے نبی کا کیا کیا. ٹھیک ہو گیا. یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب یہ انالیسس کرنا آ جاتا ہے نا، تو پھر دیکھیں ناراض ہو کے نہیں انسان سوچتا. اور جو کسی سے بھی ناراض نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ جنت میں جلدی داخل ہوگا. ٹھیک ہے. ایسے ایک اس والی حدیث پاک میں آخری بات پہ مکمل کرتے ہیں بات کو، کہ ایک دفعہ اصحاب صفا کے چبوترے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی آ رہا ہے. جنتی تھا تو ایک اور صحابی تھے، ان کے دل میں آیا اس کا کیا ایسا عمل ہے دنیا میں جنت کی بات آ گئی. تو جب وہ مجلس ختم ہوئی تو اس نئے شخص نے کہا کہ میں یہ جنتی جس کو آپ نے کہا ہے میں اس کا مہمان بننا چاہتا ہوں 3 دن. تو وہ جو صحابی تھے ان کا ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر لے گئے، مہمان بنایا، 3 دن رکھا. اب جو نئے صحابی تھے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جنتی صحابی کا کیا عمل ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بشارت دے دی. 3 دن کے بعد اس نے کہا کہ مجھے تو آپ کا کوئی ایسا عمل نظر ہی نہیں آیا. ان کا ہاں واقعی ایسی عبادت اور ایسی تو کوئی چیز نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب میں رات سوتا میں سب کو معاف کر دیتا ہوں. ہے نا، روح کانپتی ہے، جسم تو کانپتا ہے، روح کانپتی ہے کہ ایسے لوگ ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا میں نے اس کو یہ کہنا ہے. معاف کرنا، سوری کرنا، خاوند کو، بچوں کو. ہاں، یہ مزاج ہونا چاہیے. جو اللہ والی ہیں دنیا میں آپ یقین کریں وہ بے چین روحیں نہیں ہیں. وہی ایسی شاکرہ اور مطمئن عورتیں، شکر کرنے والی عورتیں جو ہیں وہ اپنا دین کو سمجھ لیتی ہیں. اگر بہت سی خواتین ہیں جو مجھے اب کہہ رہی ہیں کہ جی 3 دن ہو گئے ہیں تو جو آپ پڑھا رہی ہیں ذرا مشکل ہے. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آسان بھی ہے، آپ کو ایسی کتابیں ملیں گی 40 حدیثیں یاد کرنی چاہیے، وہ ہم آخری دن وہ بھی کر لیں گے. میرے ذہن میں آیا کہ آپ کہیں گھبرائی نہ جانا جائیں. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ تو اس کا لیول تھوڑا سا زیادہ ہے، جس میں آپ کشف الباری بھی دیکھ رہے ہیں، ریاض الصالحین بھی دیکھ رہے ہیں، بخاری بھی دیکھ رہے ہیں، مسلم بھی دیکھیں گے، ترمذی کو بھی ہم پڑھیں گے، سنن نبی داؤد کو بھی، مختصراً شارٹ کورس. لیکن جب آپ تفصیل سے پڑھتے ہیں پھر آنسو نکلتے ہیں، پھر انسان سوچتا ہے ہو زندگی ضائع کی. ایسے کرتے ہیں ایک ایک دن آپ کا انوویٹو ہوگا کہ نہیں آج ایسے، اور رات کو سوتے ہوئے سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی اعلیٰ بات ہے کہ دل اتنے صاف ہوں. خود ہی جنت کی خوشبو دنیا میں آئے گی، یقین کریں. ٹھیک ہے. ایسی یہ بھی حدیث پاک ہے کہ عورتیں جب جنت میں جائیں گی ان کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. جب چلی جائیں گی تب. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوگا چہروں کا، انہوں نے خاوندوں کی ناشکرا پن ہوگا خاوند کا. ایسی عورتوں کو جنت ملے گی ضرور، لیکن خوشبو کوئی نہیں آئے گی. اور بھی ہیں اس میں، لیکن یہ کہ جب سمجھتا ہے انسان تو پھر احساس، جو اپنی احساس کمتری ہے، یا آپ کہہ لیں چلے ندامت ہے جس اپنے اندر، روح کے اندر جو غلطی ہیں اس سے رجوع، جو عورت کو جس کو کرنا آ گیا بس وہ اس کا اورا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے نا. اورا سمجھتے ہیں کہ یہ ارد گرد آج کی ریڈیشنز اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ باقی لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ایسی عورتوں کے ساتھ. اماں جی تھوڑا سا اور بتائیں، باجی اور تھوڑا سا. ایسی مجلس سے پھر دل گھبراتا نہیں ہے، دل کرتا ہے تھوڑا سی اچھی بات کان میں اور پڑ جائے. اتنا کیوں؟ کیونکہ اندر کی پازیٹیوٹی کے اثر سے الفاظ میں بھی اثر آ رہا ہے، صحبت میں بھی آ رہا ہے، آپ کی سراؤنڈنگ ہی اتنی پازیٹیو ہو رہی ہے. عورتیں پھر کیا کرتی ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے. اسی لیے تو ہے صحبت کو اختیار کریں جہاں کہیں آپ کے نزدیک. اب تو دین کا بہت کام ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے الحمدللہ. تو آپ سے
اور یہ کرونا بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. جہاں کہیں آپ کو ایسی جگہ ملتی ہے ضرور بیٹھا کریں اور دین کی سمجھ لینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیں آج ہماری حدیث پاک اور ہے جی. اچھا یہ جو ہے نا یہ آ رہی ہے ریاض الصالحین سے، ہم دیکھ رہے ہیں بخاری نے اس کو روایت کیا. امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اچھا یہ چیز یہ الفاظ جو ہے نا جب پہلی دفعہ میں نے سنے مجھے نہیں سمجھ آئی، لیکن قرآن پاک میں بہت ذکر ہے اس کا، اور دین اسلام میں ہر فرد، ہر عورت اور مرد کے لیے ضروری ہے. کیا؟ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، اچھی بات کہنا. یہ بہت ہے ہمارے اندر. آپ دیکھیں، آپ میڈیا کو دیکھیں، آپ کو موٹیویشنل ٹاک، بینیفیشل ٹاک، اسپریچل ٹاک، یہ سارا مل رہا ہے. امر بالمعروف، اچھی 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 پیاری 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 باتیں. آج ہم کمزور کہاں ہیں؟ نہیں عن المنکر پہ. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ برائی سے روکنا. یہ چیز کم ہے علماء میں، ڈرتے ہیں لوگ. آپ یقین کریں میں تو دیکھ کے حیران ہوتی ہوں کہ مائیں عورتوں بیٹیوں سے ڈرتی ہیں کہ وہ کیا کہیں گی. لونڈی بنا کے رکھا ہوا ہے ماں کو، اور الا ماشاء اللہ ساس بہو کو کچھ کہیں. وہ زمانہ بھی، یہ بھی ہم نے پلٹتا ہوا دیکھ لیا. ہمارے زمانے میں ایک ہوتا ہے دیکھیں فیئر، اور ایک ہوتا ہے ادب. فیئر نہیں ہونا چاہیے ماحول کا، انسانوں کا، واقع اس دن کا، کسی چیز کا بھی خوف نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ کے گھر میں بڑے ہیں، آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں، یا ماں باپ کے گھر میں یا پیرنٹس ہیں، ادب کو سمجھنا ہے، ادب کرنا ہے. ادب کے ساتھ ادب ہوگا تو ہی آپ کسی کی خدمت کر سکتے ہیں، ورنہ تو ضد میں انسان کبھی بھی خدمت کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر آپ نے دیکھا اللہ والوں نے کیا کہا، عبادت سے جنت ملے گی، خدمت سے خدا ملے گا. ٹھیک ہے. تو کیا ہم بچیوں کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے خدمت مخلوق کی بے حد ضروری ہے. ضرور سوچیں اس کو. ٹھیک ہے. تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا بیان جو ہے نا یہ بہت جگہ آئے گا. اس لیے اسی باب میں سے آج ایک حدیث پاک لی ہے، گو کہ یہ اس پہ پوری کتاب بھی ہے اور اس میں بہت سی احادیث لکھی ہوئی ہیں. تو یہ ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے اچھی بات کرنا اور برائی سے روکنا. برائی سے روکنا. شادی بیاہ کے فنکشن ہے، آپ دیکھیں کیا کیا ان کو وہ اس کے اندر نئے نئی چیزیں، شاورز آ گئے ہیں، وہ برائڈل بھی اور بیبی بھی، اور جو ہندوؤں کے اندر رہ کے رسمیں تھیں مہندیوں کی، مائیوں اور کیا کچھ ہے. کیا یہ سب چیزیں جائز ہیں؟ حدیث پاک میں کیا ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ، ہے نا، زنا کو ختم کرو. گو کہ جب اب یہ بھی بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ لوگ اس اپروچ پر آ رہے ہیں الحمدللہ، اور آسانی سے نکاح کریں آپ. ہاں ولیمہ کریں اگر آپ کو ہے. جیسے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے میں دلیا کھلایا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، 3 دن بکرے ذبح کیے گئے، لوگوں کو کھلائے گئے. ٹھیک ہے. ولیمہ اس طرح سے ہوا. یہ سنت چیزوں کو ڈھونڈنا ہے. اس پہ میں نے کوشش کی تھی اپنے والے یوٹیوب والے پہ، اس پہ سنتوں کو اس پہ ڈالا. اس پہ کم ہے، میں 17-18 ہیں. انشاءاللہ اس کو میں کوشش کروں گی 40 پوری ہو جائیں. سنتوں کو ضرور پڑھیں، ڈھونڈیں، اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے. آپ اللہ کے ولی ہیں، ولیہ ہیں. آج کے دور میں کرامات پر اتنا دھیان نہ دیں، یا بہت زیادہ بابوں کی طرف، اس طرف نہیں. سنتوں پہ جس نے عمل کر لیا وہ اللہ کی پہچان لے لیتا ہے. اور آپ عمل کر کے دیکھیں. اور عمل کے لیے بھی علماء کرام نے ہماری رہنمائی کی کہ ایک سنت پہ آپ نے عمل کرنا ہے، 11 دن اس کی پریکٹس کریں، آپ کے عمل میں آ جائے گا انشاءاللہ. سلام کرنا، گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے، واش روم جاتے ہوئے، اندر داخل ہوتے لیفٹ پاؤں رکھنا سنت ہے کہ اگر مر گئے تو پیچھے دایاں رائٹ پاؤں کہاں ہے؟ باہر ہے، تو موت باہر کے رخ آئے گی، اندر نہیں آئے گی. کھانا کھاتے ہوئے پلیٹ کو خالی کرے. کتنا شادی بیاہ پہ کھانا ضائع ہوتا ہے، کتنا زیادہ. کیوں؟ جن گھروں میں بچوں کی تربیت ہوگی وہ باہر نکل کے اس طرح سے نہیں کھاتے.
تو اب یہاں پہ جو حدیث پاک ہے اس سے نہیں اب آپ نے گھبرانا، کیونکہ یہ امیر کے لیے. تو الحدیث سادس ان ام المومنین ام الحکم زینب بنت حجش رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ قاضیا یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه وحلق بإصبعه إبهامي والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسروا خبطوا متفق علیہ. ترجمے کو دیکھیں. ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گھبراہٹ کے عالم میں تشریف لائے. آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ چکا. آج یاجوج ماجوج کی دیوار کو اس قدر کھول دیا گیا ہے. آپ نے انگوٹھے کے ساتھ متصل انگلی کا حلقہ بناتے ہوئے ارشاد کیا. ٹھیک ہے، انگوٹھے کے ساتھ جو انگلی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑا، متصل کا مطلب جوڑا، اور پھر ہلکا سا بنایا، ہلکا دائرہ بناتے ہوئے ارشاد فرمایا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جبکہ خباثتیں زیادہ ہو جائیں گی. اچھا یہاں پہ دیکھیں اب اس کو تشریح میں نا اس کے کہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے شر سے مراد وہ ہے جس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات کتنے فتنے نازل ہوئے اور کتنے اللہ کے خزانے نازل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فتوحات بہت زیادہ ہوئیں اور پھر لوگوں میں مقابلہ ہوگا مال کے اعتبار سے، امیر بننے میں بھی مقابلہ کریں گے. اور دوسری بات جو حدیث میں آئے گی، پہلے چلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں قرب قیامت میں نا یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ جی آپ کمائیں اور پیسہ کمائیں، پیسہ کمائیں، پیسہ بہت زیادہ. لوگوں کو لگتا ہے شاید ہم اس لیے آئے دنیا میں. اور اللہ ماشاء اللہ یہ جو کرونا کی وجہ سے جو ظاہر ہے گھر کے حالات مشکل تھے، لوگ باہر نہیں نکلے اور بہت زیادہ پیسے کی کمی گھروں میں دیکھنے میں آئی، لوگوں کی جابس چلی گئیں. تو ایک اور جو صابر تھے، پڑھے لکھے تھے، وہ آپ نے میڈیا پہ دیکھا بریانی اور کیا کچھ بنا کے گھر کا گزارا کرتے رہے، حالانکہ پڑھے لکھے تھے. بیوی بچوں کو عزت سے رکھنا تھا، بیوی نے بھی کوآپریٹ کیا، خامن نے بھی کیا، بچوں نے بھی کیا. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے. اگر آپ نے کبھی کسی جماعت کو تبلیغ کے لیے سفر کرتے ہوئے دیکھا ہو تو ان کے ہاتھوں میں بیگ اور چیزیں ہوتی ہیں اور کہاں پہنچتے ہیں، وہ گھر گھر خود پہنچ رہے ہوتے ہیں اور کیا چیز بتا رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ مالدار تو نہیں ہوتے. مولانا طارق جمیل صاحب جب اپنی حالات زندگی بتاتے ہیں تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے 20 روپے سے اپنے تبلیغ کا سفر کا آغاز کیا. نسبت کا ہے صحابہ کرام سے. فتح مکہ پر جس طرح صحابہ کرام تھے انہوں نے پیغام سن لیا اور جس رخ کھڑے تھے اسی رخ پوری دنیا میں پھیل گئے کہ اللہ کا پیغام جو ہے اب ان کی ذمہ داری ہے. نبی نے اپنا کام پورا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب پشاور میں اور کوئٹہ میں بھی ایک ایک صحابی کی قبریں ہیں. یہاں تک آئے، اتنا لمبا سفر طے کیا اللہ کا پیغام لے کر. ٹھیک ہے، تو مردوں کے لیے تو یہ چیز ہے اور وہ اتنا وقت لگا رہے. خواتین میں بھی دیکھیں آپ، خواتین نے بھی بہت کام کیا الحمدللہ. تو اب جب آپ ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، ان اپنی ذمہ داریوں میں گھر کی ذمہ داری ہیں، اور آپ یقین کریں جن کے مقصد کلیئر ہے نا، ایسی خواتین میں جب ان سے ملتی ہوں ان کے گھر صاف ستھرے، ان کے لباس صاف ستھرے، اور بہت کم شکایت اپنے کسی رشتہ دار کے لیے نہیں. یہی ہوتا ہے کہ بس جی دعا کریں کہ ہم نے جو کا راستہ اپنایا اس پہ اللہ ہمیں استقامت دے. بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کا کام اولین امر بالمعروف. امر بالمعروف کرتے کرتے بھی انسان جب نیکی کی بات دوسرے کو بتاتا ہے خود بھی اپنا تزکیہ کرتا ہے کہ کہیں نہیں انل منکر والی بات تو نہیں اندر، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ میں برائی سے روکتی ہی نہیں یا بتاتی ہی نہیں. تو چھوٹے بچے کو جب آپ پیدا ہوتا ہے اس کو سکھاتے ماما بابا اللہ سے شروع کریں.
آپ یقین کریں جو بچہ اس نام کو سیکھتا ہے نا سب سے پہلے اللہ کا نام، اب آپ کو جیسے اس کو شعور آئے گا تو آپ کہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا بیٹے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اچھا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ابا جی ناراض ہوں گے، سسر صاحب ناراض ہوں گے، ساس ناراض ہوں گی، بیٹے ایسے نہیں کرنا۔ خوف دلایا، شوق نہیں دلایا۔ شوق دلاتے تو باقی رشتوں میں بھی خدا کی ذات ہے نا جو ذہن میں اچھا ہی بات ڈالتی ہے، تو اس رب سے آشنائی کرانا کتنا ضروری ہے۔ اور اس لیول پہ جس پہ آج سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے 9 سال سے پہلے جس نے اپنے بچے پہ پازیٹیو محنت کر لی وہ کیا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بچے پھر سنتے، ان کو کہیں کہ آپ نے دادا سے اچھی طرح سے بات نہیں کی، پھوپھی سے ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے، بچے کے اندر کا الارم بج جاتا ہے۔ ہم کہتے بابا آیا، بہو آیا، جن آیا، ڈرا ڈرا کے کیا بناتے اس کو۔ اور کتنا خوبصورت دین اسلام جہاں جہاد کی بات ہوتی ہے، کیا ایسے بچے جہاد کریں گے؟ اپنی جان اللہ کو دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ بچوں کی پرورش بہت اچھی کریں، جس جس سٹیج پر بھی آپ کو سمجھ آتی ان کے پاس بیٹھیں، بات کریں، یہ آپ کی جنت ہے جو آپ کی کمائی ہے اصل میں، آپ کی اپنی اولادیں۔ تو امر بالمعروف کے لیے بات یہی آ رہی ہے کہ قرب قیامت میں فتنے تیزی سے آئیں گے، اور لوگوں کے اندر یہ جو لالچ ہے نا کہ جی ہم اتنا کما لیں، ٹھیک ہے، تو بھی جتنا بھی کما لیں، کیا کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ نے 20 کروڑ کمانا ہے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے؟ ایک عالم تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے ہم یہی سنتے آئے سراؤنڈنگز میں کہ جی جو لوگ اتنا کما لیں گے کامیاب ہیں، یہی چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک ڈاکٹر نے کہا کہ جی اچھا آپ بتائیں کتنا آپ کمانا ہے، تو ایک نے کہا کہ جی میں نے تو 20 کروڑ، کسی نے کہا 2 کروڑ، پھر اس نے کہا کہ جی کتنا اس کو خرچ کرنا آتا ہے آپ کو اگر اتنا کمانا ہے؟ سارے چپ، پتہ نہیں تھا اتنا کما کے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ ایک نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، میں 2 گھر بناؤں گا، ایک لاہور میں ایک اسلام آباد میں، اتنے اتنے کا گھر بنے گا، 2 گاڑیاں لاہور کی 2 ادھر کی ہو گئیں، تو اتنا ہو گیا، تو اتنا سارا مطلب اس نے سارا گن کے اپنا 20 کروڑ پورا کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بتانے والے تھے وہ حیران ہوئے کہ اچھا بڑی بات ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اتنا کما کے اور اتنا خرچ کرنا، اور آپ نے خرچ بھی کر لیا، آئی ایم امپریسڈ۔ تو اس سے بڑا وہ امپریس ہوا اس سے۔ پھر اس نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا اور وہ اس کو لیور ٹرانسپلانٹ کرنا تھا، دوسرے ملک میں لے کے جانا تھا، اس ملک کے خرچے اتنے زیادہ تھے کہ جتنا ٹوٹل اس کے پاس تھا اس کے علاوہ اس نے قرضہ لیا اور پھر اپنے بچے کا علاج کرایا۔ ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ بچہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں۔ ہوا میں سیکنڈ میں فیومز کی طرح، جس طرح کوئی ایسا کیمیکل ہوتا ہے جس کے فیومز کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، ڈینجرس ہو سکتا ہے، وہ پیسہ ختم۔ تو کیا یہ تھا؟ تو یہاں بھی دیکھیں، اس چیز سے باہر نکالیں، اپنی اولادوں کو نشہ نہ چڑھائیں پیسے کا، اتنا کماؤ اتنا کماؤ اتنا کماؤ۔ اگر اتنا کمانا ہے تو پھر جو اللہ کی بندے ہیں وہ تو اتنے توکل میں اسٹرانگ ہوتے ہیں، اللہ خود کھلاتا ہے ان کو۔ کبھی مدارس میں جا کے بیٹھ کے 10-12 دن رہ کے دیکھیں کہاں سے ذریعہ معاش کہاں سے آتا ہے۔ صحابہ صبح کے چبوترے پر جو صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی تھی پڑھنے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5510 احادیث، کیا کاروبار کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فائنینشلی کہاں سے پیسہ آتا تھا؟ کوئی روزگار، کوئی بزنس کچھ تھا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ نے کھلایا، اللہ نے کفالت کی۔ اور وہاں پر بھی ایک اصحاب صفا کے چبوترے پر ایک جگہ بنائی تھی جہاں لوگ دودھ، کھجور، پانی لا کے رکھ دیتے تھے، طالب علم وہ کھاتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں سب سے بہتر آپ کا صدقہ جاریہ یہی ہے کہ آپ اپنا ایسا پیسہ ان طالب علموں کو دیں جو واقعی میں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں میں یہ کام کرتے ہیں۔ صدقہ جاریہ بن گیا نا آپ کا وہ پیسہ۔ بہرحال اس چیز پہ فوکس نہیں ہونا چاہیے مانگنے پہ، یا جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی مسجدوں کے بعد چندے کے ڈبے نہ لگائیں، مدارس کے بعد نہیں، لوگ بہت دینا چاہتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں پھر ظاہر ہے وہ علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔
تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے جو چیز غلط ہے غلط کو غلط کہنا سیکھیں، تو نہیں عن المنکر پر ہم عمل کریں گے، بالکل پکی بات ہے، کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی۔ اور یقین جانے جب آپ سچ بولتے ہیں نا، شروع میں شاید مشکلات ہوں گی آپ کو 10-11 دن، وہی 11 دن کا جو ٹرائل علماء کرام کہتے ہیں اپنے آپ کو دیں، اس کے بعد تو پھر راستے صاف، پھر آپ کا آئی کانٹیکٹ، آپ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے نہیں عن المنکر کی بات کریں۔ ہمیں تو یاد ہے ہماری تو والدہ نے باقاعدہ بخاری اور مسلم کی تربیت کوئی نہیں لی تھی، مدرسے میں نہیں گئی تھی، لیکن مجھے یاد ہے والد گھر آتے تھے تو میری والدہ کہتی تھی سر ڈھک لو۔ آج آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ایسی عورتوں کو وسوسے زیادہ آتے ہیں جو غسل خانے میں اور بازاروں میں سر کو ڈھک کے نہیں جاتی، اور وسوسے کو ہم نے کل دیکھا تھا۔ دوسری چیز یہی بات ہے کہ آپ جب اصلاح کریں نا، نہیں عن المنکر پہ تھوڑا فوکس کریں، سوچیں ضرور آج اس کو، اور کہنا چاہیے آرام سے اچھے الفاظ میں۔ کوئی ایک موقع ہوتا ہے جیسے رات کو کھانے پہ نارملی سب لوگ گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی ایک حدیث بیان کریں، اچھی بات کا ذکر کریں، یہ نہیں کہیں کہ باجی نے کہا ہے، پھر بدنوں کو غصہ بھی آتا ہے، وہ عورتیں بھی باجی بن جاتی ہیں، آپا بن جاتی ہیں، آپ کہیں ہم نے حدیث پاک میں ایسے سنا ہے، قرآن کی صورت کی اس آیت کا تشریح آج ہم نے ایسے سنی ہے۔ پھر مردوں کو ہوگا کہ ہاں اللہ اور اللہ کے نبی کی ہی بات ہو رہی ہے، باجیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ دوسری بات جو حصہ تھا حدیث کا، یہ وہ دیوار ہے جو یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچنے کے لیے بنائی گئی اور دیوار کی گئی، اس کا تذکرہ سورہ کاف میں ہے۔ 2-3 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ جی اس کی تشریح میں علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مراد یہ کہ جب خباثت زیادہ ہو جائے گی، عمومی ہلاکت کا عذاب آئے گا، تو نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ ہاں اگر وہ حق کی بات لوگوں کو سمجھاتے رہے ہیں تو قیامت کے دن یہ لوگ فاسق گنہگار، مطلب کیا ہوتا ہے فاسق فاجر سے الگ ہو جائیں گے۔ ثم یبعث کل احد علی نیتہ، کہ قیامت کے دن ہر ایک اپنی اپنی نیتوں کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی برائی ہو گئی اور اس میں نہیں برائی نہیں نیکی کی ہے، اور بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بھی شر والے لوگوں میں شامل ہیں، نہیں، اندر دل میں نیکی پاکی ہے، لیکن نیت پر اٹھائے جائیں گے آخرت میں جو دل میں نیت ہوگی۔ جیسے حدیث پاک ہے کہ دنیا میں جو لوگ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، انہی لوگوں میں وہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ایک انسان ہے طواف کر رہا ہے، کرتے کرتے نماز کی حالت میں ہے، قرآن کی پڑھ رہا ہے، اپنے درس و تدریس میں اس حالت میں دنیا میں جائے گا تو علماء میں اٹھے گا۔ وہ لوگ جو ناچ گانے میں ہیں، گانے بجانے میں ہیں، وہ لوگ ہونک حال اٹھیں گے، ایسے جیسے خپتی کیا ہوتا ہے، جیسے کسی کو چوا اور وہ پاگل سا نیم پاگل سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایسے کتنی عورتیں جب یہ اس چیز کی تشریح کو سمجھتی ہیں، آپ کہیں گئے دکان پہ مال پہ میوزک لگا، آپ کہیں بند کرو، نہیں عن المنکر، کہیں بند کر دیں اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اب تو خیر میں شادیوں پہ نہیں جاتی، لیکن جس زمانے میں جاتی تھی اور میں صرف ولیمے پہ ہی جاتی ہوں، تو یہ وہاں کوئی اگر میوزک گانا تو میں بند کراتی تھی، تو لوگ کہتے تھے ہائی لڑائی ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھنا اللہ سے مانگی توفیق کہ اللہ اس زبان میں اثر دے، ہم کمزور لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ہم خوف زدہ رہنے والی عورتیں، تو اس میں سے اللہ ادب اور اللہ کا خوف مانگے، لوگوں کے خوف سے خدا خود نکالے گا جب آپ اللہ سے اللہ کا خوف مانگتے۔ ٹھیک ہے، پھر اتنی ہمت ہونی چاہیے تھی
ہونی چاہیے ہے، اول تو جائیں ہی نہ، ایسی جگہوں پہ مت جائیں کہ اگر وہاں مر گئے تو پھر انہی لوگوں میں حشر ہوگا، انہی لوگوں میں حشر کے میدان میں اٹھیں گے۔ صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے، اور اگر نہیں ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ جو ایمان ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نہیں عن المنکر کہہ سکیں، ایمان کا ہائیسٹ لیول ہے۔ اور کم سے لوسٹ لیول کیا ہے؟ اگر کہہ نہیں سکتے تو کم از کم دل میں تو برا جانے کہ بھی آپ ایسی جگہ پہ آ گئے جہاں ناچ گانا ہے یا میوزک ہے یا خلاف شرع کام ہو رہا ہے، تو دل میں تو استغفار کہیں کہ یا اللہ یہ میں نہیں چاہتی تھی یہاں آنا، بڑی مجبوری ہے کسی بھی رشتے کے جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، آپ اس کی وجہ سے وہاں گئے ہیں، تو اب مر گئے تو کس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ اللہ سے توبہ طائب ہو رہے تھے۔ پہلی حدیث جو آج ہم نے کی ہے، دل میں شرمندگی تھی کہ ایسی جگہ پہ نہیں جانا تھا، ٹھیک ہے، ایسے ماحول میں نہیں جانا تھا، ایسی بات نہیں کرنی تھی، نہیں عن المنکر۔ یہ بھی آپ ضرور سوچیں، کیونکہ بعض دفعہ انسان مجھے اندازہ ہے خواتین کے گھر میں وہ ماحول نہیں ہوتا، لیکن وہ جب وہ ایک دم نئی بات سنتی ہیں تو کہتی یہ کہ ہماری تو زندگی ایسی نہیں ہے، تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھ کے امپلیمنٹ کریں، رب آپ کا ساتھی، اور آخرت میں اللہ وہ آپ کو گروہ دے گا جس کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائیں گے۔ دل کرتا ہے نا اللہ ہمیں وہ جماعت دے، حضرت عائشہ ہمیں دیکھیں کہیں کہ میری نبی کی امت کی عورتیں اپنا حق ادا کر کے آئی ہیں کام کا، ہے نا، اپنی زندگیوں میں امر میں بالمعروف نہیں عن المنکر، یہی ہے۔ تھوڑا سا دیکھیں جو راویہ ہیں حدیث کی، حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر حالات زندگی، نام ان کا زینب، ام الحکم کنیت، قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تعلق تھا، والد کا نام حجیش بن رباب، والدہ کا نام امیمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھوپھی زاد بہن تھی۔ ان کے اسلام کے بارے میں صاحب اسد الغابہ لکھتے ہیں کہ شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور متبنی تھے، ان سے ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے، اسی وجہ سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ازواج میں سے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں عزت و مرتبہ میرا زیادہ تھا، اور باقی خواتین مقابلہ کرتی تھی۔ یہ بہت زیادہ اخلاق والی، عبادت گزار، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت زینب نیک، روزے دار، نماز گزار تھی۔ ان کا انتقال 20 ہجری میں ہوا اور 53 سال کی عمر میں ہوا۔ میں نے یہ دیکھا ہے، ایک بات ذہن میں آ گئی کہ کئی خواتین، کیونکہ 63 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، بہت سی عورتوں کو میں نے دیکھا وہ دعا مانگتی ہیں اللہ یہ علی سنت بھی ہماری پوری کرنا، کہ ہم اس ایج میں ہم دنیا سے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایج ایسی تھی کہ اب آپ میں سے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہوگا، ارذ العمر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی تھی۔ ارذ العمر وہ ایج جب انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، 40 کے بعد تو مطلب اس امت کی ایج ہی 60-70 ہے، ایوریج ایج اگر آپ لگائیں، اس کے بعد تو ہم ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ اچھا لگتا ہے اگر کوئی بہو بیٹی ہاتھ میں گلاس پکڑا دے کہ دوائی کا ٹائم ہو گیا، تو یا کوئی اور بھی اگر بچے پوچھ رہے ہیں تو وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے انسان کے اندر ہمت ہوتی خود ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ نسبت یہ مانگیں گے تو ظاہر ہے اس عمر میں جب انسان ہوش و حواس میں بھی ہے اور اپنی صحت کو دیکھ بھی رہا ہے، ایسے چلتے پھرتے دنیا سے چلے جائیں تو بس بہت اعلیٰ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کیونکہ دین کی اشاعت کا کام کرنا تھا تو اللہ نے اس لیے بھی دنیا سے اس ایج میں لے گئے کہ کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ جی بھول گئے ہیں شاید یا ان کی صحت کمزور ہو گئی ہے، نہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی خیر بہرحال تشریحات ہیں۔ اب ان کا انتقال جو ہوا تھا حضرت زینب کا ایٹ دا ایج آف 53، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت ان کی عمر 38 سال تھی، ٹھیک ہے، اور اس پہ ایج میں تھوڑا سا اختلاف موجود ہے، بہرحال 11 روایات ہیں جو کہ بخاری اور مسلم
دونوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متفقن علیہ۔ اچھا، کہ دونوں حدیثیں آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ ایک اور جو آج کتاب الحیض میں سے حدیث پاک کو نکالا ہے، تھوڑا سے اس کے مسائل ایسے ہیں جو خواتین کے لیے جاننا ضروری ہیں، اس لیے اس ایک حدیث کو دیکھا گیا۔ آپ کے لیے بھی انشاءاللہ آگے فقہ کی کتابوں میں جو مسائل ہیں نا، وہ فقہ کی کتاب سے، فقہ سے آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے ملیں گے، لیکن کیونکہ حدیث پاک میں ہے کتاب الحیض، اور اس میں پہلا باب ہے کیف کان بدء الحیض، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے مقرر کیا۔ بعض خواتین نے یہ بات کی ہے کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل کی خواتین سے ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان زیادہ قابل اعتماد ہے۔ حدیث تو نہیں میں پڑھی، ترجمے کو دیکھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم حج کے لیے روانہ ہوئے۔ صرف کے مقام پر پہنچ کر مجھے حیض آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تمہیں کیا ہوا؟ کیا حیض آ گیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دیا، لہٰذا تم بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حج کے وہ تمام ارکان ادا کرو جو دوسرے حاجی ادا کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے قربان کی۔ اب دیکھیں اس کو، اب حیض کے جو مسئلہ ہے نا، اس میں آپ کی نماز، روزہ، اعتکاف، حج، یہ ساری چیزیں جو ہیں فقہ کی کتابوں سے خواتین کے لیے اس میں وضاحت موجود ہے۔ 3 قسم کا جو ہوتا ہے نا بلڈ، خون خواتین کو ہوتا ہے زندگی میں، ایک حیض جو منتھلی پیریڈز آپ مینسز جس کو کہتے ہیں، دوسرا استحاضہ، یہ ہوتا ہے وہ والا خون جو آپ کی روٹین منتھلی روٹین سے ہٹ کے بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، بیماری والا خون۔ تیسرا خون ہے نفاس۔ نفاس کیا ہے؟ بچے کی پیدائش پہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اب 1-2 سوالات لکھے ہوئے، یہ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ بات کی سمجھ آ جائے۔ حیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں۔ دروشی پڑھے۔ جی، تو کم سے کم اگر یہ مدت ہے نا وہ شمار ہوگا، اور اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ خواتین کی عبادات کا تعلق اس سے، اگر 3 دن اور 3 رات سے کم ہے تو وہ حیض نہیں، وہ کیا بن جائے گا؟ استحاضہ۔ اچھا جی، حیض کی ابتدائی عمر 9 سال ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا، اگر ہے تو پھر ظاہر ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا، اور اس کی انتہائی 55 سال ہے، انتہائی عمر کیا 55، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے عورتوں میں۔ اب اس کے رنگ کے اعتبار سے فقہ میں مسائل موجود ہیں، سرخ ہوتا ہے،
سیاہ ہوتا ہے، مٹیالہ ہوتا ہے، گرینش ہوتا ہے. اس میں فقہ کے اندر بھی مسائل موجود ہیں اور ڈاکٹر سے بھی پوچھنا چاہیے. اچھا، اب دیکھیں حیض کے دوران نماز کی گنجائش ہے، آپ نمازیں نہیں پڑھیں گی خواتین، ٹھیک ہے، اور روزہ بھی نہیں رکھتے، لیکن روزے کی قضا ہے. روزے کے جو آپ کے چھٹ گئے حیض کے دنوں میں ان کو شمار کر کے بعد میں رکھنے ہوتے ہیں. اس کی معافی نہیں ہے، یہ فرض ہے. اور حج جو ہے مسجد میں نہیں جا سکتی، حائضہ عورت جو ہوتی ہے وہ مسجد میں نہیں جا سکتی. اس لیے جیسے اگر آپ کے طواف کر کے نکلے اور آپ اس میں جا رہے ہیں نا صفا مروہ پہ، اس دوران دوسرے چکر میں تیسرے چکر میں حیض ہو گیا تو حج ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ صفا مروہ کا جو حصہ ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، وہ اس کے باہر ہے. اور یہی وہ مسائل ہیں جن کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. جب آپ اللہ توفیق دے حج پہ عمرے پہ جاننے کے لیے تو خواتین کو پتہ ہونا چاہیے. پھر جیسے حضرت عائشہ کی ذکر آیا، ان کو حیض ہوا تو عمرے کے وقت تو یہ مسجد عائشہ سے انہوں نے دوبارہ غسل کر کے احرام پہن کے اور اپنا عمرہ مکمل کیا تھا. کتاب الحیض کے اندر نا یہ تمام تفصیل موجود ہے، بہت ڈیٹیل میں فقہ میں بھی ہے. ظاہر ہے جب حج نہیں کر سکے گی اور مطلب روزہ نہیں رکھے گی تو اعتکاف بھی نہیں کر سکتی عورت نا. اعتکاف کی شرط کیا ہے؟ روزہ. اور اگر حیض ہے تو ظاہر ہے روزہ ہی نہیں ہے. اسی طرح سے حج کے اندر بھی جو فرض ہے نا ارکان، جیسے آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے، طواف زیارہ نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا. اور طواف زیارہ کے اگر نہیں ہوا تو ظاہر ہے میاں بیوی ایک سال کے لیے حلال نہیں ہوتے ایک دوسرے کے لیے، اور اگلے سال دوبارہ حج کرنا ہوتا ہے. کتنی پابندی سختی ہے. تو اس لیے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. سارے سمجھ کے حج کریں گے تو قبول ہوگا. آج گلا خراب ہے، میری صحت کے لیے بھی آپ دعا کریں ضرور انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو اس میں اب اس سے ریلیٹڈ مسائل بہت سے خواتین کو ہوتے ہیں. سپاٹنگ ہو گئی، نفاس والا خون. کئی عورتیں بچہ پیدا ہوتا ہے 40 دن نماز ہی نہیں پڑھتی، یہ غلط ہے. جیسے ہی آپ کو پاکی حاصل ہوگی 10 دن بعد 11 دن کے بعد بلیڈنگ ختم ہوگی، اتنے اس وقت آپ کو میڈیسن اور ڈرپس وغیرہ لگ رہی ہوتی ہیں، بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے، تو بس پاک ہو کے آپ نمازیں شروع کریں. 40 دن کا کہیں پر نہیں ہے کہ 40 دن کے بعد پاک ہو کے نماز پڑھیں گے، نہیں. اس چیز کو بھی سوچنا ہے، دیکھنا ہے دین و شریعت کے حساب سے نا کیسے چلنا ہے. پھر اگر سپاٹنگ ہو رہی ہے تو 10 15 10 ان دنوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو عبادت کرنا آسان ہو جائے گا. یعنی کہ 2 مہینے آپ سمجھیں بلیڈنگ ہو رہی ہے، سپاٹنگ ہو رہی ہے تو 10 15 10. اس میں کیا ہوگا کہ 10 دن جو ہے وہ آپ کے ناپاکی کے ہیں، 15 دن پاکی کے ہیں، اور پھر 10 دن ناپاکی کے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح سے پھر اب وہ خواتین جن کو جو بچیاں شروع میں جن کو یہ شروع ہوتا ہے تو ان کو اگر سپاٹنگ ہے تو ان کو ایسے سمجھایا جا سکتا ہے. اور وہ خواتین جن کو مینا پاز ہوتا ہے، مینا پاز مطلب یہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سلسلہ جب ختم ہو رہا ہے عورت کو، پھر 55 کے بعد میں کسی عورت کو حیض ہوتے ہیں، تو اس دوران اب یہ ساری اپنی عبادات کا خیال رکھنا، روزوں کی ادائیگی کرنا، ہر فرض عمل کا حساب مرنے کے بعد ہم نے اللہ کو دینا ہے. ہر فرض، جو ہماری 5 نمازیں، جو رمضان کے فرض روزے، بغیر کسی وجہ کے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، کوئی ریزن نہیں ہے، اس کی تلافی معافی پھر کوئی نہیں ہے. ہاں نفلی روزے جو ان کے پورے ہو رہے ہیں وہ خواتین پیر جمعرات کا روزہ رکھے، سنت ہے. ایام 20 کے وائٹ ڈیز کے روزے رکھیں، 3 13 14 15 ہر مہینے ہمارے نبی نے یہ روزے رکھے، وہ بھی سنت عمل ہے. اور نمازوں میں 5 نمازیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ تہجد بھی پڑھیں. تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرض نماز تھی،
امت کے لیے نفلی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تہجد پڑھ رہے ہیں اور فجر قضا ہو رہی ہے۔ اس پہ علماء کرام نے لعنت بھیجی ہے کہ ایسے لوگوں پہ، کیونکہ فرض کا تو ہم نے حساب دینا ہے نا۔ ہاں اب آپ اس میں اشراق کی 5 نمازیں پوری ہیں، اشراق کی نماز شامل کریں، چاشت کی کریں، اوابین کی کریں، تہجد کی کریں، بہت اعلیٰ۔ سب سے پہلے آپ کی گھریلو ذمہ داری ہے۔ گھریلو ذمہ داری میں جو بھی آپ کی ذمہ داریاں پہلے اس کو پورا کریں۔ آپ یقین کریں خدمت کرنے والی عورت کو رب مل جاتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ آپ بے شک اشراق نفلی عبادتیں نہیں کر رہے، لیکن فرض کر رہے ہیں۔ فرض نماز، آپ کی نماز پوری ہے، آپ نے قرآن کے بے شک ایک ناظرہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی کتنی برکت ہے۔ گو کہ جو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں وہ تو نور علی نور ہے۔ تو یہ ترتیب، اور ساتھ آپ گھر کے کام کر رہے ہیں، خود سے پلان نہیں کر رہے کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے۔ ایسی یہ اللہ کی ولی ہیں آج کے دور میں، ٹھیک ہے۔ مختصر سی بات یہاں پہ ہی کافی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی حدیث پاک ہے، بخاری نے ہی اس کو روایت کیا کہ حضرت عائشہ کپڑا لا کے دکھا دیتی تھی حیض والا کہ کیا پاکی حاصل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک کپڑا سفید نہ ہو جائے، مطلب سپاٹنگ نہ ہو، تو حیض سے پاک ہوگی۔ اب وہ غسل کریں، اپنی عبادات کو دیکھیں۔ اسی طرح سے پھر آگے جو ہے نا میاں بیوی کا تعلق ہے، تو بہت سے ایسے بھی ہیں مذاہب کے جو ان دنوں میں تعلق کر لیتے ہیں قائم، وہ بھی غلط ہے، منع کیا ہے ہمارے دین اسلام میں، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال پھر آگے فقہ بہت موجود ہے جس کے اندر بہت ڈیٹیل سے ان سوالوں کے جواب بھی موجود ہیں۔ تو یہاں پر آج مکمل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر اور دیکھیں گے۔ کل بخاری شریف کی انشاءاللہ ہماری لاسٹ کلاس ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم مسلم انشاءاللہ کریں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔